آپ میں کا ہر فرد قائد ہے، قیادت کر رہا ہے، قیادت کرتا رہے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح قائد بنیں، سوال یہ ہے کہ ہم کیسے، یعنی اچھے قائد بنے یا برے قائد بنے۔ قرآن کریم میں امت کو خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطا بنایا۔ اب یہاں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے امتاً وسطا، وسطا کے دو معنی آتے ہیں۔ ایسی شریعت کہ جس میں ہر چیز کی ہدایت موجود ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو کس طریقے سے لین دین ہوگا اس کی ہدایت موجود ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو قوم کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں آباد ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں جانتے، جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ہمیں یہ کوئی بتانے والا نہیں آیا کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قیادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ مجھے آج جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان قیادت میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ان میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو بحیثیت امت مسلمہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور اس بات کا اعتقاد اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس دنیا میں کسی بھی اقوام میں، جتنی بھی اقوام ہیں، اگر ان میں موازنہ کیا جائے تو قیادت کا حق اگر کسی کے پاس ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ آپ قائد ہیں، آپ میں کا ہر فرد قائد ہے، قیادت کر رہا ہے، قیادت کرتا رہے گا اور قیادت کرتا ہوا مرے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح قائد بنیں، سوال یہ ہے کہ ہم کیسے، یعنی اچھے قائد بنیں یا برے قائد بنیں۔ مسئلہ وجود کا نہیں ہے، مسئلہ صفات کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں امت کو خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطا بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن سکو۔ اب یہاں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے امتاً وسطا، وسطا کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے بہترین، اعلیٰ درجہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں بہترین شریعت دی گئی ہے۔ ایسی شریعت کہ جس میں ہر چیز کی ہدایت موجود ہے، ہر میدان کی ہدایت موجود ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو کس طریقے سے لین دین ہوگا اس کی ہدایت موجود ہے۔ آپ بڑے بازاروں میں، شیئر مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں کس طریقے سے لین دین کرنا ہے اس کی ہدایت موجود ہے۔ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے کیا معاملات ہوں گے اس کی ہدایت موجود ہے۔ گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، تہذیبی زندگی، ہر سطح اور ہر معیار پر انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اس میدان میں اور اس سطح کے اوپر کیا ہدایت رکھی ہے، تو وہ ہدایت اس کو ملتی ہے، ہدایت موجود ہے۔ اتنا جامع
اور اتنا مانع اور اتنا مکمل اور اتنا کامل نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے. تو جو قوم اور جو امت اس طرح کا نظام لے کر بیٹھی ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس امت کا یہ حق ہے کہ وہ بہترین امت ہو. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطا یعنی بہترین امت بنایا ہے. یہ جو اللہ آگے فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن سکو. اس کے تعلق سے ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ اور حضرت نوح فرمائیں گے کہ بلا، میں نے آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا. قوم کو بلایا جائے گا کہ کیا حضرت نوح نے تم تک پیغام کو پہنچا دیا تھا؟ تو قوم کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. آج کی صورتحال کو دیکھیں کہ دنیا میں کتنی اقوام بستی ہیں، کتنے لوگ ہیں، کہاں کہاں آباد ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، بلکہ بہت سے شہروں میں ہیں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں نہیں جانتے، جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. کل کو روز قیامت میں جب ان سے یہ سوال ہوگا کہ کیا مسلمانوں نے، کیا امت مسلمہ نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا، تو ان کا جواب یہی ہونے والا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ہمیں یہ کوئی بتانے والا نہیں آیا کہ اسلام کیا چیز ہے، ہمیں یہ بتانے والا نہیں آیا کہ اللہ کا پیغام امت کے لیے کیا ہے، اس قوم کے لیے کیا ہے، انسانیت کے لیے کیا ہے، اس دنیا میں بھلائی کا راستہ کیا ہے. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. ہم تو خود ہی طے کیے بیٹھے تھے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو بھلائی کے راستے پر لگائیں. ہم تو خود ہی یہ طے کیے بیٹھے تھے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ہم خود یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ہمارے مالک نے اور ہمارے خالق نے یہ طے کر دیا کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. یاد کریں وہ موقع کہ جب ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارے نبی نے تو اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ باتھ روم کیسے استعمال کیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کی بلکہ فرمایا بلا، اور یہ فرمایا کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی القراءہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ باتھ روم استعمال کیسے کرنا ہے اس کی بھی تعلیم دی ہے. تو ایک آدمی اگر اس سطح کے اوپر کہ جہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ بالکل ایک دم پرائیویسی میں ہے، وہاں پر بھی اگر اسلام کی تعلیم موجود ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جس سطح پر بھی جائے گا، پرائیویٹ لائف سے لے کر پبلک لائف تک، اسلام کی رہنمائی اس کے لیے میسر ہے اور اس کے لیے موجود ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جب آپ بہترین امت ہیں تو پھر قیادت آپ کے پاس ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قیادت کا مطلب کیا ہے؟ قیادت کہتے کسے ہیں؟ کیا قیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوری طور پر دوسرے لوگوں کو ہانکنے لگے؟ کیا قیادت کا مطلب آمریت ہے؟ کیا قیادت کا مطلب ون مین شو ہے؟ کیا قیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہیں دن ہے تو دن ہو اور رات ہے رات کہیں تو رات ہو؟ قیادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. قیادت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آپ کو جو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، چاہے وہ ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آپ کو تفویض کی گئی ہوں، اور چاہے وہ ذمہ داریاں معاشرے کی طرف سے آپ کو دی گئی ہوں، اور چاہے وہ ذمہ داریاں آپ کے خاندان کی طرف سے اور آپ کے بڑوں کی طرف سے آپ کو دی گئی ہوں، اور چاہے وہ ذمہ داریاں خود آپ نے اپنے لیے منتخب کی ہوں، ان ذمہ داریوں کو اپنی صلاحیت کے مطابق پورا کرنا اور بروئے کار لانا، یہی قیادت ہے. قیادت کا مطلب ہرگز حکومت کرنا نہیں ہے. قیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کل سے ہی الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور خواب دیکھنے لگے کہ آپ کسی ملک کی قیادت کریں گے. قیادت کا مطلب یہ ہے کہ جو صلاحیتیں آپ کے حصے میں آئی ہیں، ان صلاحیتوں کو اچھے انداز سے پورا کرنا، ان صلاحیتوں ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ قیادت ہے.
اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے۔ راعی کا مطلب کیا ہے؟ راعی کا مطلب چرواہا، راعی کا مطلب حاکم نہیں ہے، راعی کا مطلب پریزیڈنٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، چیف منسٹر نہیں ہے، ایم ایل اے یا ایم پی نہیں ہے۔ راعی کا مطلب ہے چرواہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کا انتخاب فرمایا وہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے کوئی بہت زیادہ سکلز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بی اے، ایم اے اور بی ایڈ اور کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم بکریوں کو کس طریقے سے ہکائیں۔ ہر ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اگر چند بکریاں آپ کی ذمہ داری میں دی گئی ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ قائد ہیں، اور اگر آپ چند بکریوں کی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو آپ قائد نہیں ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، ایک ماں سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی ممتا میں اپنے بچوں کو بگاڑا تو نہیں، ایک دوست سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے دوستوں کو غلط راہ پہ لگایا تو نہیں، ایک استاد سے سوال ہوگا کہ اس نے کلاس روم میں اپنے بچوں کو تعلیم کس طریقے سے دی، ایک سیاستداں سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی سیاسی صلاحیتوں کو امت اور قوم کے لیے استعمال کیا یا نہیں۔ ہر طبقے سے اور ہر شخص سے سوال ہونا ہے روز قیامت میں۔ تو قیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مثال دیں کسی ملک کی، مثلا نارتھ کوریا ہے، نارتھ کوریا کا جو لیڈر ہے، اگر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ بہت بڑا قائد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ ہیئر اسٹائل کیسے رکھیں گے، وہ کس وقت اٹھیں گے، کس وقت سوئیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کس دن روئیں گے، کس دن ہنسیں گے، یہ سارا کا سارا نظام وہاں طے کیا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ اس سے مضبوط تو کوئی قائد ہے ہی نہیں، تو اسلامی اصولوں اور معیاروں کے اوپر وہ دنیا کا سب سے فیل قائد ہے، اس لیے کہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری اس نے حسن خوبی کے ساتھ ادا نہیں کی۔ ہاں، ایک شخص کے جس کے ذمے 5 بکریاں ہیں اور وہ 5 بکریوں کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ اس لیڈر سے زیادہ بہتر قائد ہے چونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو حسن خوبی سے ادا کیا ہے۔ تو قیادت کا مطلب صرف اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ کہف میں کچھ نوجوانوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ فتیہ کا جو لفظ ہے یہ پلورل فارم ہے اور اس کی سنگولر آتی ہے فتح۔ فتح کے معنی آتے ہیں نوجوان، کچھ نوجوان ہیں۔ انہم فتیۃ، کچھ نوجوان ہیں، ینگ مین ہیں، ینگ بلڈ ہیں ان میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ھدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کے کچھ کرنے کے کام ایسے ہیں جن کو سورہ کہف میں اشارتاً اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کر دیا، اور اگر ہمارے نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں ان کاموں پر عمل کر لیں، ان ہدایات کے اوپر عمل کر لیں تو حق قیادت ادا کر دیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہر شخص روز قیامت میں سرخرو ہوگا۔ وہ کیا ہے کرنے کے کام؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ کچھ کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھو، حالات کی ستم ظریفی کا شکوہ نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ حالات بڑے سخت ہو گئے، یہ مت سوچو کہ ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، یہ مت سوچو کہ وسائل نہیں ہیں، یہ مت سوچو کہ راستے بند ہیں، یہ مت سوچو کہ میں کیسے کروں گا، میرے پاس چلنے کا طریقہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ گائیڈنس موجود ہے، اٹھو اور کام کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یہ جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں نے اپنے کرنے کا کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ آمنوا بربہم، ان کے کرنے کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے، چنانچہ وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے کرنے کا کام شروع ہوا۔ اللہ کا کام کیا تھا؟ وزدناہم ھدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ اگر یہ نوجوان ایمان نہ لائے ہوتے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا؟ یہ ایمان لائے پہلے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہدایت میں اضافہ کیا. اسی طریقے سے موقع پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان تنصر ریڈی میڈ مولڈنگز ہے وال پہ جو فرینچ مولڈنگ چل رہی ہے اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا, لیکن پہلے تم اللہ پہ لگانے کے لیے کچن ٹیبل پہ لگانے کے لیے کچن رولز اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی. اگر تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے اور یہ سوچتے رہو گے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, متى نصر اللہ, مدد تو آ نہیں رہی ہے, میں اپنے کمرے سے نہیں نکل رہا ہوں, میں اپنے حجرے سے نہیں نکل رہا ہوں, میں اپنے گھر سے نہیں نکل رہا ہوں, میں سڑک پر نہیں جا رہا ہوں, اور میں گھر میں بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں, پلاننگ کر رہا ہوں کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تو فلاں کام کروں گا, فلاں کام کروں گا, تو صبح قیامت تک آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے. تو ہر نوجوان کے لیے بلکہ ہر شخص کے لیے اگر وہ صحیح قائد بننا چاہتا ہے, قیادت کے منصب پر تو اللہ نے اس کو فائز کر ہی دیا ہے بحیثیت امت مسلمہ کے فرد ہونے کے, لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے قیادت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں حرکت کرتے رہنا ہوگی. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے, اور جب وہ ایسا کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی. دروازے کھلیں گے, اگر ایک بند ہوگا تو دوسرا کھلے گا, راستے کھلیں گے, اگر ایک بند ہوگا تو دوسرا کھلے گا, رہنمائی ملے گی, گائیڈنس ملے گی, یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی, لیکن کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. تو پہلی جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کرو, لیکن کیسے کریں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. دلوں کو باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان نوجوانوں نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ اب اگر ہمیں کوئی بھی طاقت ہمارے سیدھے راستے سے ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرے گی تو ہم اس کی اس گائیڈنس کو قبول نہیں کریں گے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہوا یہ تھا کہ ان نوجوانوں نے اپنے وقت کی دجالی تہذیب سے مقابلہ کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے لوہا لیا تھا. ہوا یہ تھا کہ پوری قوم مشرک بن گئی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی, اور لوگ ان کو رشوتیں دے رہے تھے, ورغلا رہے تھے, ان کو کسی طریقے سے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے, یہاں تک کہ ان کا کانورسیشن اور ڈائیلاگ بادشاہ وقت سے چلا, اور انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ربنا رب السماوات والارض, کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے, ہمارا رب مادیت پرستی نہیں ہے, ہمارا رب اللہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جس نے مجھے اور تجھے بنایا ہے. کہ جب ان کے دلوں کے اندر یہ عزم مصمم پیدا ہو گیا تو قیادت کی صلاحیت مکمل طریقے سے ان میں پیدا ہو گئی. قیادت صحیح تبھی ہوگی جب عزم مصمم ہوگا. اگر ایک انسان لا الہ الا ولا الہ الا, یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر یہ سوچے کہ مجھے کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ عزم مصمم کرے. ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. جو چیز بندھی ہوئی نہیں ہوتی, ہوا کے جھونکوں سے اڑ جاتی ہے, لیکن جب آپ اس کو کسی چیز سے باندھ دیتے ہیں تو چاہے کتنے ہی طوفان کیوں نہ آئے وہ چیز بندھی رہتی ہے اور اڑتی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ قیادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور دوسروں کی رہنمائی کریں گے, آپ راستے کو لیڈ کریں گے, تو پھر پریشانیوں کے لیے, مصائب کے لیے, مشکلات کے لیے تیار ہو جائیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ محض ایک اسکول آف تھاٹ کے امام نہیں تھے, بلکہ وہ امت مسلمہ کے بہت سے قائدین میں ایک نمایاں نام ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو کارنامہ ہے, جہاں ان کے بہت سے کارنامے ہیں, ایک کارنامہ ان کا حکومت وقت سے معتزلہ کے تعلق سے ٹکر لینا ہے. ان کے اوپر دو حالات آئے. پہلا موقع اس وقت آیا جب معتصم نے امام احمد بن حنبل کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے موقف کے اندر تبدیلی لے آئیں, آپ معتزلہ کے تعلق سے نرم رخ اختیار کریں, آپ قرآن کو کلام قدیم کہنا چھوڑ دیں, آپ بالکل وہی طریقہ اختیار کریں یا کم سے کم خاموش ہو جائیں. اگر آپ اپنے موقف میں تبدیلی لے آئیں گے تو آپ کی حیثیت میرے دربار میں وہی ہوگی جو ولی عہد کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا, اور اس کے بعد شروع ہوا تعذیب کا وہ دور کہ ایک ایک کوڑا اس طریقے سے لگتا تھا کہ خود جلاد یہ کہتا ہے
کہ اگر وہ کوڑا ہاتھی پر مارا جاتا تو ہاتھی بھاگ جاتا۔ اس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر حالات آئے۔ معتصم کا انتقال ہوا، متوکل خلیفہ بنا، اور اس کو یہ عجیب اتفاق ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے عقیدے سے بیر تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مرید ہوا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل سے چھوڑا اور ان کے گھر پر پہنچایا۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ کہاں تو امام احمد بن حنبل کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کوڑے برس رہے تھے، اور کہاں ہر روز اشرفیہ آ رہی ہیں۔ تو امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ ابن احمد یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ یہ جو دور آیا ہے متوکل کے دور میں، کہ جب میرے پاس روزانہ اشرفیہ آ رہی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا امتحان ہے۔ تو امتحان ہر قائد کے سامنے آنا ہے، چاہے وہ امتحان مال و دولت کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ امتحان مصائب اور مشکلات کی صورت میں ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دونوں طریقے کے امتحانوں سے گزرے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر قیادت کرنی اور کرنی ہی پڑے گی، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہی قائد ہے، تو بس سوال اس کا ہے کہ ہم اچھے قائد کیسے بنے۔ تو اگر اچھے طریقے سے قیادت کرنی ہے تو پھر اس امت کے جو قائدین ہیں، ان کا جو نمونہ ہے، ان کی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس امت کے جو قائدین ہیں، ان کے سامنے چیلنجز آئے تھے، تو چیلنجز کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اس امت کے قائدین نے کبھی شکایت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہم کب تک کوڑے کھائیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم کب تک جیل کی سلاخوں میں پڑے رہیں گے، یہ نہیں کہا کہ کب تک حالات ایسے ہی رہیں گے، یہ نہیں کہا کہ متى نصر اللہ، یہ کہا کہ ہم قیادت کا حق ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس طریقے سے پیش ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا اور ہم سے راضی ہوگا۔ جب ذہن میں ہر نوجوان کے یہ ہو کہ مجھے عزم مصمم کر لینا ہے، خواہ میرے راستے میں کتنے ہی روڑے کیوں نہ آئیں، مجھے عزم مصمم کر لینا ہے، چاہے دروازے کتنے ہی بند کیوں نہ ہو، مجھے عزم مصمم کر لینا ہے، چاہے مجھے راستہ نہ نظر آ رہا ہو اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیر ہو، اس کے باوجود میں عزم مصمم کرتا ہوں، تو یہ دعویٰ ہے، یہ یقین ہے کہ کچھ دنوں کے بعد راستے کھلیں گے، رہنمائی ملے گی، منزل نظر آئے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ عزم مصمم کرے۔